السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ختم نبوت کے حوالے سے انتہائی مدلل انداز میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور یہ وقت کی ضرورت بھی ہے، اور خاص طور پر میں اپنے نوجوانوں سے آج مخاطب ہوں اور ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کی ویڈیو کو آپ مکمل دیکھیں۔ انشاءاللہ ختم نبوت کے حوالے سے آپ کے ذہن میں اگر کسی بھی قسم کا کوئی شبہ ہو تو انشاءاللہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد دور ہو جائے گا۔ تو یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، یہ بہت لازمی اور ایمان کا مسئلہ ہے، اور اگر اس کو آپ سمجھنے میں کوتاہی کریں گے تو باقی تمام چیزوں کو ماننے کے باوجود بھی آپ دائرہ اسلام سے خارج ہوں گے، آپ اسلام میں نہیں رہ سکتے، مسلمان نہیں رہ سکتے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ آج کی ویڈیو کو میں نے 3-4 پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے ختم نبوت قرآن مجید کی روشنی میں ہم دیکھیں گے، پھر جو ہے ختم نبوت احادیث کی روشنی میں دیکھیں گے، پھر جو ہے جو منکر ہیں ختم نبوت ان کی حیثیت کیا ہے، پوری دلیل کے ساتھ بات کروں گا اور یہ سمجھاؤں گا آپ کو کہ جو ختم نبوت کے منکر ہیں ان کی حیثیت کیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے ختم نبوت صحابہ کرام کی نظر میں کیا ہے، اور ختم نبوت جو ہے علماء امت کی نظر میں کیا ہے۔ تو یہ ہمارے ٹاپکس ہوں گے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ختم نبوت قرآن مجید کی روشنی میں۔ تو دیکھیں سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ اور خاتم النبیین کہا ہے۔ اب دیکھیں یہ قطعی اور دو ٹوک بات ہے، لیکن مناسب ہے کہ ہم اس لفظ کے مفہوم کو پوری طرح اپنے ذہن میں جو ہے واضح کر لیں کہ ختم النبیین، خاتم النبیین، یہ ختم جو ہے عربی میں مہر کو کہتے ہیں۔ اس طرح خاتم کے معنی ہے مہر لگانے والا، لیکن دیکھیں یہ فرق سمجھنا ضروری ہے کہ عربی میں ختم اس مہر کو نہیں کہتے جو ڈاکخانہ والے، دیکھیں آپ کے ڈاک پہ وہ جو ڈاکخانہ والے ہوتے ہیں لفافوں پہ لگاتے ہیں، اس مہر کو کہتے ہیں عربی میں ختم، جسے انگریزی میں ہم کہتے ہیں نا سیل، یعنی کسی چیز یا مثلا لفافہ یا بوتل وغیرہ ہے تو اس کو ہم سیل کر دیتے ہیں، مکمل طور پر بند کر دیتے ہیں، یعنی اب کیا ہوتا ہے کہ اندر کی چیز باہر نہیں آ سکتی اور باہر کی چیز جو ہے اندر نہیں جا سکتی۔ اسی طرح ختم اللہ علی قلوبہم، یعنی کہ دلوں پر مہر لگا دینے، یعنی سیل کر دینے کا بھی یہی مطلب ہے کہ دل میں جو خیالات اور نظریات ہیں وہ سب اس سے محو نہیں ہوں گے، اور کوئی نیا خیال یا نظریہ اس دل میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا دراصل مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آ سکتا۔ اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی اور رسول ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے نبی وقت ہیں۔ تو ختم نبوت کے نتیجے میں یہ ضرورت لازم آتی ہے کہ اب انسان کو جو مستقل ہدایت نامہ دیا گیا اس کی حفاظت کا انتظام کیا جائے، اس لیے کہ اگر یہ ناپید ہو گیا یا اس میں ترمیم و تحریف ہو گئی تو انسانوں پر اتمام حجت نہیں ہو پائے گی، جو نبوت اور رسالت کا بنیادی مقصد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام کسی کے سپرد کرنے کے بجائے خود اپنے ذمہ لے لیا اور اعلان فرما دیا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، یعنی اللہ کیا فرماتا ہے کہ یہ جو قرآن ہے یقیناً ہم نے اس یاد دہانی یعنی قرآن کو نازل کیا ہے، اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کرنے، یعنی قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود خدا نے اٹھایا۔ اس طرح ختم نبوت کا جو لازمی تقاضا تھا وہ نہ صرف پورا کیا گیا بلکہ اس کا واضح الفاظ میں اعلان بھی کر دیا گیا۔ تو آخری زمانہ میں قرآن مجید کی جو آیات نازل ہوئی ہیں ان میں سے ایک آیت جو ہے اس موضوع کے حوالے سے، اس موضوع کے لحاظ سے جو ہے نا بہت عام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ آج کے بعد میں نے تمہارے لیے جو ہے نا تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب یہ بات جو ہے نا کہ میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور تم لوگوں پر اپنی نعمت تمام کر دی۔ اب یہ بڑی سیدھی سی بات ہے اور آسانی سے ہر ایک کی سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ جب دین مکمل ہو گیا اور نعمت تمام ہو گئی تو انبیاء اور رسول بھیجنے کی ضرورت بھی ختم ہو گئی۔ اب ختم نبوت کا ایک اور لازمی تقاضا بھی تھا، اور وہ یہ کہ انسان کو جو سوشل مینول دیا گیا ہے اس کا قابل عمل ہونا بھی ثابت کیا جائے، ورنہ بعد میں انسان جو ہے یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ نظام زندگی ہے تو بہت اعلیٰ بہت عرفہ، لیکن اتنا اعلیٰ و عرفہ ہے کہ اس پر عمل کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ چنانچہ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی جو ہے ذمہ داری قرار دی گئی، اور قرآن مجید میں
اس کا بھی اعلان کر دیا گیا کہ یہ لوگ یعنی جو کافر لوگ ہیں چاہتے ہیں کہ وہ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں، حالانکہ اللہ اپنے نور کا اتمام کرنے والا ہے، چاہے کافر لوگ کتنی ہی کراہیت کریں، ٹھیک ہے۔ تو تاریخ گواہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خلفائے راشدین ہیں انہوں نے پورے جزیرہ نما عرب میں اس نظام کو غالب کر کے اور چلا کے دکھا دیا۔ تو اس سے دو باتیں جو ہیں وہ ثابت ہو گئیں، اولاً یہ کہ یہ نظام قابل عمل ہے، ثانیاً یہ کہ اس دنیا میں معاشرتی امن و سکون اور آخرت میں فوز و فلاح کے لیے دونوں اسی ایک نظام زندگی میں مضمر ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح ختم نبوت کا یہ تقاضا بھی پورا کر دیا گیا۔ اب اگر ہم احادیث کا مطالعہ کریں تو ختم نبوت جو ہے نا احادیث کی روشنی میں ہم دیکھیں تو ختم نبوت کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی جو ہیں دیکھنے سے پہلے ایک چیز جو ہے نا وہ نوٹ کر لیں، وہ بڑی ضروری ہے کہ انبیاء اور رسول کی تاریخ میں اور ان کی تعلیمات میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کے متعلق نہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی کہ وہ خاتم الانبیاء ہیں اور نہ ہی کسی نبی نے خود اس قسم کا کوئی دعویٰ کیا، ٹھیک ہے، بلکہ اس کے برعکس ہر نبی نے اپنے بعد آنے والے نبی یا نبیوں کی بشارت دی۔ اب یہ پوائنٹ میرے غور کیجئے گا ان پہ کہ تاریخ انبیاء میں یہ پہلا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی قرآن مجید میں ختم نبوت کا اعلان فرما رہے ہیں، اور اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بار بار امت کو اس بات کی یاد دہانی فرما رہے ہیں۔ اس بات کو ذہن میں رکھ کر حدیث کا اپنے مطالعہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ختم نبوت کے سلسلہ میں بکثرت صحابہ اکرام نے احادیث روایات کی ہیں اور بکثرت محدثین نے ان کو بہت قوی سندوں کے ساتھ نقل کیا ہے۔ تو پہلی حدیث جو ہے نا وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 6 باتوں میں انبیاء پر فضیلت دی گئی، مجھے جامع اور مختصر بات کہنے کی صلاحیت دی گئی، مجھے روب کے ذریعے نصرت بخشی گئی، میرے لیے مال غنیمت جو ہے حلال کیا گیا، میرے لیے زمین کو مسجد بھی بنا دیا گیا اور پاکیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ بھی، مجھے دنیا کے تمام لوگوں کے لیے رسول بنایا گیا اور میرے اوپر انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا گیا، ٹھیک ہے، یعنی میں آخری نبی ہوں۔ اس کے بعد دوسری حدیث دیکھیں، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان سے نکل کر ہمارے درمیان تشریف لائے، اس انداز سے کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے رخصت ہو رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی امی ہوں، پھر فرمایا اور میرے بعد کوئی نبی، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری حدیث جو ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب ہوتے، یعنی یہ حدیث بھی بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول کی آخری رسول تھے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اگر ہوتا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ اس کے ساتھ جو ہے آپ چوتھی حدیث دیکھیں، جنگ تبوک کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کا گورنر مقرر فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑے جا رہے ہیں؟ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ تم میرے ساتھ وہی نسبت رکھتے ہو جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام رکھتے تھے، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھیے 5ویں حدیث، میں نے کہا میں 5 احادیثیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ 5ویں حدیث دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 30 کذاب ہوں گے، کتنے؟ 30، جن میں سے ہر ایک نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب منکر جو ختم نبوت ہیں ان کی حیثیت کیا؟ اب دیکھیں اگر کوئی شخص ختم نبوت کا انکار کرتا ہے تو مسلمانوں میں اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ اس پر بات کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ پہلے ایک اہم اصول سمجھیں۔ اب اصول یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ پر، آخرت پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتا ہے لیکن دین کی کسی ایسی بات کا انکار کرتا ہے جو نص صریح سے ثابت ہے، اللہ کو بھی مانا، اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، رسالت پر ایمان ہے، لیکن دین کی کسی ایسی بات کا انکار کرتا ہے جو نص صریح سے ثابت ہے، تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ مثلا کوئی شخص اگر ہر چیز پر ایمان رکھتا ہے لیکن نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ میں سے کسی ایک چیز کی بھی فرضیت کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے، اس لیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کلی کے دائرے کے باہر ہو گیا۔ اور یہ اصول جو ہے آج کے دور کی پیداوار نہیں ہے بلکہ ابتدائے اسلام سے مسلمہ چلا آ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد عرب کے کچھ قبائل اپنے ایمان پر قائم تھے، وہ نماز، روزہ اور حج کو بھی تسلیم کر رہے تھے، انہوں نے صرف زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، جس کی وجہ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف قتال کا فیصلہ کیا۔ ان کا یہ فیصلہ اسی اصول کے تحت تھا۔ اب دیکھیں اسی طرح ختم نبوت کا بھی عقیدہ ہے، آپ دیکھ چکے ہیں کہ یہ قرآن مجید سے بھی اور احادیث سے بھی روز روشن کی طرح واضح اور ثابت ہے۔
اس کے بعد اگر کوئی شخص اللہ پر، آخرت پر، رسالت پر اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ ہر چیز پر ایمان کا اقرار کرتا ہے لیکن ختم نبوت کا انکار کرتا ہے، تو آپ غور کریں کہ دراصل وہ کیا کر رہا ہے؟ در حقیقت وہ اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر رہا ہے، اس لیے مذکورہ اصول کے تحت یہ بھی کافر قرار پائے گا۔ اب ایک مسئلہ غور طلب باقی رہ جاتا ہے، یہ باتیں بڑی غور سے سمجھنے والی ہیں نوجوانوں۔ ختم نبوت کے منکر کو کافر قرار دینا کیا بھٹو صاحب مرحوم کا کارنامہ ہے، یا یہ اصول بھی ابتدائے اسلام سے مسلمہ چلا رہا ہے؟ آج حامدی اور اس کے پیروکار جو ہے نا، وہ تو کہتے ہیں جی جو قرآن کہتا ہے، اللہ رسول پہ ایمان رکھتا ہے، آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، رسالت پہ ایمان رکھتا ہے، اگر وہ اس طرح کا کوئی دعویٰ کرتے تو ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے، ہم اس کو کافر۔ اب دیکھیں اس سوال کا جواب ہم امت کی تاریخ میں تلاش کرتے ہیں، تو سورہ احزاب کی آیت نمبر جو ہے 40، اس کی جو تفسیر ہے وہ پہلے میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو وہ حق آپ ذہن میں رکھیں اور اب دیکھیں کہ ختم نبوت جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی نظر میں ہے کیا۔ تو یہ جو بات ہے تمام معتبر تاریخی روایات سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور جن لوگوں نے ان کی نبوت کو تسلیم کیا، ان سب کے خلاف صحابہ اکرام نے بالا اتفاق قتال کیا۔ اب اس سلسلہ میں مسلمہ کذاب کا معاملہ جو ہے خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہے۔ یہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا منکر نہیں تھا، بلکہ اس کا دعویٰ یہ تھا کہ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک نبوت بنایا گیا۔ اس کے ہاں جو اذان دی جاتی تھی اس میں اشہد ان محمد رسول اللہ کے الفاظ بھی کہے جاتے تھے۔ اس سری اقرار رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے باوجود اسے کافر اور خارج از ملت قرار دیا گیا اور اس سے قتال کیا گیا۔ اب دیکھیں اسلامی قانون کی روح سے باغی مسلمانوں کے خلاف اگر جنگ کی نوبت آ جائے تو ان کے جنگی قیدیوں کو غلام نہیں بنایا جا سکتا، لیکن مسلمہ اور اس کے ماننے والوں پر جب فوج کشی کی گئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ ان کے جنگی قیدیوں کو غلام بنایا جائے گا، اور پھر ان کو غلام بنایا گیا۔ اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بغاوت کے جرم میں ان سے جنگ نہیں کی تھی، بلکہ ان کا جرم یہ تھا کہ ایک شخص نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا۔ یہ ارتداد کا جرم ہے، یعنی نبوت کا دعویٰ کرنے والا اور اس کو ماننے والا مرتد ہیں، اب وہ مسلمان نہیں رہے بلکہ کافر ہو گئے۔ یہ جنگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ہوئی ہے اور صحابہ اکرام کی پوری جماعت کے اتفاق سے ہوئی ہے۔ تو اجماع صحابہ کی اس سے زیادہ واضح مثال شاید ہی کوئی اور۔ اب ہم اسی چیز کو جو ہے مسئلہ ختم نبوت جو ہے اس کو علماء امت کی نظر میں دیکھتے ہیں، تو دیکھیں علماء اسلام کا باہمی اختلاف رائے بہت معروف ہے اور ہم سب لوگ ان سے بخوبی واقف ہیں کہ اس بات کو، اب ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جب ہم ختم نبوت کے بارے میں علماء کرام کے نظریات کا جائزہ لیتے ہیں تو بڑی خوشگوار حیرت ہوتی ہے، اس لیے کہ پہلی صدی ہجری سے آج تک ہر زمانے میں اور پوری دنیا اسلام میں ہر ملک کے علماء اس عقیدہ پر متفق ہیں۔ دیکھو علماء میں اختلاف موجود ہے لیکن اس مسئلہ پر، اس عقیدہ پر کیا وہ سارے کے سارے متفق ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص نبی نہیں ہو سکتا، اور اس پر بھی متفق ہیں کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے اور جو بھی اسے مانے وہ کافر ہے اور ملت اسلامیہ سے خارج ہے۔ اب اس کے میں چند نمونے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے میں بات کرنا چاہتا ہوں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ 80 ہجری میں پیدا ہوئی، 150 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ آپ کے زمانے میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا کہ مجھے موقع دو کہ میں اپنی نبوت کی علامات پیش کروں۔ تو اس پر یہ امام صاحب کا یہ الفاظ بڑے غور سے سننے والے ہیں، یہ بات ذہن میں بٹھا لیں اور اس کو دل و دماغ کی کھڑکیاں کھول کر پوری جاں فشانی کے ساتھ سننے کی کوشش کریں اور اس پہ عمل کریں اور یہ ذہن میں بٹھائیں، دماغ میں بٹھائیں کہ امام صاحب نے فرمایا کہ جو شخص اس سے نبوت کی علامت طلب کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ یعنی جو اسے کہے گا ہاں بھئی علامات پیش کرو، تو مطلب اسے شک ہو گیا نا، اسے کیا پڑ گیا؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما چکے ہیں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی ہے ہی نہیں، اور ایک کہتا ہے کہ مجھے موقع دیا جائے میں علامات پیش کرتا ہوں، اور آپ کہتے ہیں ہاں جی پیش کرو، اس سے شک پڑا۔ فرمایا جو اس سے دلیل طلب کرے یا وہ دلیل پیش کرو، یہ کہ ہاں پیش کرو، تو یہ کہنے والا بھی کافر ہے۔ امام غزالی کا دیکھیں قول، وہ 450 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں، 505 ہجری میں ان کی ڈیتھ ہوتی ہے، کہ اگر کہنے والا کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
کسی رسول کی بعثت ممکن ہے تو اس کی تکفیر میں تعامل نہیں کیا جا سکتا۔ اب دیکھیں علامہ زمخشری نے بڑی کمال کی بات کی ہے، بڑی کمال کی بات کی، اور تمام یہ جو مسیح موعود کے مسئلے کے حوالے سے لوگوں کے شکوک و شبہات ہیں وہ یہ جو علامہ زمخشری نے بات کی ہے اس سے بالکل واضح ہو جاتے ہیں۔ آپ کی پیدائش ہے جی 467 ہجری اور وفات ہے 538 ہجری۔ تو علامہ صاحب جو ہیں وہ تفسیر کشاف میں لکھتے ہیں کہ اگر تم کہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کیسے ہوئی ہے جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کو ابھی آنا ہے، تو میں کہوں گا، اب یہ الفاظ بڑے غور سے سننے والے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا اس معنی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص نبی نہ بنایا جائے گا۔ یعنی دیکھو، نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی ہم یہ نہیں ہے کہ آ نہیں سکتا، کوئی نیا نبی بن نہیں سکتا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، آپ کے بعد کوئی نیا نبی بن نہیں سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ تو پہلے کے نبی بنائے جا چکے تھے، اور جب وہ نازل ہوں گے تو وہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبلہ کی طرف نماز پڑھنے والے کی حیثیت سے نازل ہوں گے، گویا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی امت کے ایک فرد ہیں اور وہ پہلے سے نبی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کوئی نیا نبی بن نہیں سکتا، یہ آ نہیں سکتا، اس میں ظاہر ہے یہ بات بھی ٹھیک ہے، لیکن شکوک و شبہات پیدا ہوتے تھے، تو انہوں نے یہ شک و شبہ جو ہے نا یہ بھی بڑے زبردست انداز میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی بن نہیں سکتا، لا نبی آبادی کا مطلب ہے کہ آپ کے بعد کوئی نیا نبی بن نہیں سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو پہلے سے نبی تھے، وہ آئیں گے تو وہ بھی امتی بن کر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے پیرو ہوں گے، اور ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی کے فرد ہوں گے۔ تو قاضی عیاض رحمہ اللہ جو ہے نا، جو شخص اپنے حق میں نبوت کا دعویٰ کرے یا اس بات کو جائز رکھے کہ کوئی آدمی صفائی قلب کے ذریعے نبوت کو پہنچ سکتا ہے، جیسا کہ بعض فلسفی اور غالی صوفی کہتے ہیں، اور اسی طرح جو شخص نبوت کا دعویٰ تو نہ کرے مگر یہ دعویٰ کرے کہ اس پر وحی آتی ہے، ایسے سب لوگ کافر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے ختم کرنے والے ہیں اور تمام انسانوں کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہے، لہذا ان تمام گروہوں کے کافر ہونے میں قطعاً کوئی شک نہیں ہے۔ تو علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ، پس یہ آیت اس باب میں نص صریح ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخص بھی اس مقام کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا، مفتری، دجال، گمراہ اور گمراہ کرنے والا، خواہ کیسے ہی شعبدے جادو اور کرشمے بنا کر لے آئے، یہی حیثیت ہر اس شخص کی ہے جو قیامت تک اس منصب کا مدعی ہو، ٹھیک ہے؟ علامہ ابن نجیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علامہ صاحب کی جو ہے نا اصول فقہ کی جو مشہور کتاب ہے اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اگر آدمی یہ نہ سمجھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو وہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ یہ ان باتوں میں سے ہے جن کا جاننا اور ماننا ضروریات دین میں سے ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے شیخ اسماعیل رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ شیخ صاحب کی جو تفسیر ہے روح البیان، اس میں وہ اسی آیت کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اب جو کوئی کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہے تو اس کو کافر قرار دیا جائے گا، کیونکہ اس نے نص کا انکار کیا، اور اسی طرح اس شخص کی بھی تکفیر کی جائے گی جو اس میں شک کرے، ٹھیک ہے؟ تو یہ مسئلہ میں نے قرآن و سنت کی روشنی میں، صحابہ کرام کی روشنی میں، علماء امت کی روشنی میں بڑے ہی جاندار انداز میں اور بڑی ہی واضح اور مدلل انداز میں آپ کی خدمت میں پیش کیا، اور خاص طور پر جس طرح الحاد، کفر اور یہ لبرلزم اور یہ جتنا بھی ایک پروپیگنڈا چلایا جا رہا ہے اور مسلمانوں کی جڑیں اکھیڑنے کی، کمزور کرنے کی کوشش کی رہے ہیں، تو نوجوانوں اب یہ جو ختم نبوت کا مسئلہ ہے، آج اگلے دن پھر آپ نے دیکھا کہ ثنا اللہ نام کی کوئی عورت ہے وہ یہ دعویٰ کر رہی ہے ادھر پاکستان میں رہتے ہوئے، یہ حالت ہے جو کہ ایک اسلامی ملک ہے، اور اس طرح سے یہ کذاب لوگ جو ہیں، جو حدیث میں آیا کہ 30 لوگ دعویٰ کریں گے، یہ سب جھوٹے ہیں، ان سے دلیل طلب کرنا بھی کفر ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ کو شک پڑے گا تو دلیل طلب کریں گے نا، تو لہذا ایسے لوگ جو ہیں ان سے بچیں، اور اگر کوئی موقع ملے تو ان کا قتل کرنا ضروری ہے، اور یہ بالا اتفاق ہے، اس میں پوری امت کا اجماع ہے، سب علماء اس بات پہ متفق ہیں۔